پاکستان میں ایڈکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ کے پاس ایڈکشن کے مریض تو بہت آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر میں ایک ہائرارکی بناؤں, یہ نہیں پوچھوں گا کون کون سے آتے ہیں, میں پہلے پوچھوں گا کہ پہلے نمبر پہ کون سے ایڈکشن کے کون سے ایسے بندے ہیں جو آپ کے پاس کوئٹہ میں آتے ہیں یا کراچی سے آتے ہیں, کون سے ایسا نشہ ہے جو لوگ کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ کون سا ہے, تیسرے نمبر پہ کون سا ہے. موسٹلی یہ اویلیبلٹی ہوتی ہے کہ کس شہر میں آپ ہو اور کون سی چیز ایزیلی اویلیبل ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ نشہ زیادہ تر جس کو کوئی سائیکیٹرک انڈر لائن کوئی سائیکیٹرک ایشو ہوگا موسٹلی وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں. کچھ لوگ مستی سے کرتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ بھی میرا ایک سوال تھا کہ لوگ نشہ شروع کیوں کرتے ہیں. تو وہ میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. تو بیسیکلی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میل ایڈپٹیو بیہیویئر ہے. میل ایڈپٹیو بیہیویئر مطلب کہ میل ایڈپٹیو بیہیویئر مثال کے طور پر میں اینکشیس ہو گیا ہوں فار اے مومنٹ. اب مجھے کوئی ایسا شارٹ کٹ چاہیے جو مجھے اس اینزائٹی سے جو مجھے ایٹ دا مومنٹ ہو رہی ہے, اب مجھے کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے یا کوئی میں لاس میں چلا گیا ہوں, تو وہ کوئی ایسی چیز مجھے چاہیے جو مجھے ریمیڈی دے, جو مجھے سکون دے, جو مجھے نجات دے. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں, جس کو میل ایڈپٹیو بیہیویئر, یعنی کہ وہ چھوٹی دیر کے لیے سکون یا کک ان کو مل جاتی ہے. ابھی آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ سب سے نشہ کون سا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جس آپ جہاں پہ ہوتے ہیں اویلیبلٹی سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے. اگر ہم KPK اور بلوچستان کو دیکھ لیں, موسٹلی لوگوں کے پاس زیادہ تر نشے میں آتی ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, وہ کینابینوائڈس ہے. کینابیس فارم آف کینابینوائڈ جس کو عام زبان میں چرس کہتے ہیں. چرس جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہ ایزیلی لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہے تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے بہت سے پیشنٹس دیکھے ہوں گے کہ بہت سے پیشنٹس آپ کے پاس لینڈ کرتے ہیں, آتے ہیں آپ کے پاس سائیکوسس میں آتے ہیں. لیکن یہ ایک پیشنٹ ہے, وہ کہتا ہے میں تو دن کے 5 سگریٹ 6 سگریٹ چرس کے پیتا ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, یہ صرف دن کا 1 سگریٹ چرس کا پی کے ایک دم خراب ہو گیا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی جینیٹک میک اپ سیم نہیں بنائی ہے, الگ الگ ہے, ڈفرنٹ انڈیویجول ویریشن ہے, انڈیویجول ویریشنز ہر بندے میں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے, آپ کی پرسنالٹی بھی سیم نہیں ہوتی. کچھ زبردست, آپ کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے, تو آپ پھر آپ کی پرسنالٹی کیسے سیم ہو سکتی ہے؟ پرسنالٹی کیسے سیم ہو سکتی ہے؟ ایکسیلنٹ. اس میں ضرور چینجز ہوتے ہیں, جینیٹک میک اپ میں ضرور چینجز ہوتے ہیں. تو جو جینیٹک میک اپ آپ کا ہے, اگر آپ کا جینیٹک میک اپ ایسا ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ جینیٹک بیک اپ کے ساتھ آئے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہو 5 نہیں وہ 10 پی لے, اس کو ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو 1 سال 2 سال تک آپ کو کچھ نہیں کرے گی, لیکن 2 سال کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں بہت سی چینجز آ جائیں گی. اگر آپ کو کوئی مینٹل النس نہیں ہو رہی ہے یا ڈس آرڈر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی پرسنالٹی میں چینج ضرور آئے گا. یعنی کہ آپ کو ایک ذہنی بیماری نہیں ہو رہی تو آپ کو ذہنی بیماری لازمن, جس میں پاگل پن دیوانہ پن شامل ہے. مطلب وہ تو موسٹلی بہت زیادہ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی 1% آف جو پیشنٹس ہمارے پاس وہ آتے ہیں وہ ان کی وجہ سے سائیکوسس میں آ جاتے ہیں. اگر میں اینزائٹی ڈس آرڈرس کو علیحدہ کر رہا ہوں, ڈپریشن کو علیحدہ کروں, وہ تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پرسنٹیج ہے. ڈپریشن کی 15 to 20% ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو اینزائٹی ڈس آرڈر, یہ بہت سے لوگوں میں اینزائٹی ڈس آرڈرز کرتے ہیں. یہ تو میں صرف چرس کی یا کینابینوائڈس فیملی کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہم آئس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اب اس میں ابھی تو اور چیزیں بہت ہیں. ابھی آپ کینابینوائڈ فیملی میں دیکھ لیں, ویڈ ہے, ویڈ, ہیش ہے, ہیش, ویڈ اور بہت سی چیزیں جو اس میں مختلف کیمیکلز. لوگوں کو مطلب میں ایک ویڈیو بناؤں گا, لوگوں کو مطلب ابھی ویڈ کا اور ہیش میں اور چرس میں 3 مختلف پروڈکٹس اس میں, اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بتا بھی سکتا ہوں کہ کینابیس ایک پودا ہے, اس کا ایکٹیو کمپاؤنڈ جو ہے THC ہے, ٹھیک ہے, اور جو ویڈ ہے, ویڈ کے اندر تھوڑا THC کم ہوتا ہے, اور ویڈ ڈرائی کر کے لوگ یوز کرتے ہیں. پھر حشیش ہوتا ہے, حشیش THC جو پلانٹ ہوتا ہے اس کے اسٹک ہوتا ہے, اس سے نکلتا ہے, اور ایک اسٹکی ریزن ہوتا ہے, مطلب ایک اسٹکی گلو جیسا ہوتا ہے, اس میں THC زیادہ ہوتا ہے حشیش میں, ہیش جسے کہتے ہیں. اور چرس تو پھر ہماری اپنی پاکستان کی پروڈکٹ ہے آپ کے, اس کو اٹس لائک کہ کمبائننگ حشیش اینڈ ویڈ, اس کو دو ملا کے, اس کو سکھا کے, اس میں ہلکا سا تمباکو ملا کے, اینڈ یو ہیٹ اٹ اپ, اینڈ وہ پھر آپ پیتے ہیں, یو اسموک اٹ, اس کا پھر وہ الگ ہے. لیکن ہیش از ویری ویری پوٹینٹ کیونکہ اس میں THC بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری میں ایک چیز آپ کو ایڈیشن کر لوں آپ کو, کہ میں نے رات کو بھی آپ کو بتائی تھی, اس میں پیور فارم آپ کو نہیں ملتا ہے. پیور فارم تو ملتی نہیں ہے, اس میں بہت سی چیزیں مکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی دوائیاں اس میں مکس کرتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں مکس کرتے ہیں جو ایڈکٹیو ہوتی ہے, موسٹ ایڈکٹیو ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, پلیجر کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو پلیجر سینٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ
اس میں اور بھی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو آپ کو موتے اپنی طرف ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو آپ کو پیور فارم ملے گی نہیں, اور اگر ملے گی تو بہت مہنگی ملے گی, اور وہ بہت شاذ و نادر ہوتی ہے, بہت سے کم لوگوں کو ملتی ہے. اور باقی جو یہ مکس اپ چیزیں ملتی ہے لوگوں کو, یہ پھر بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے, بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کی ایشوز وہ کرتے ہیں. مطلب موسٹلی اس میں آئی ایم ویری وریڈ اباؤٹ سائیکوسس. میرے ساتھ یعنی کہ دیوانہ پن, پاگل پن. میرے پاس ایسے پیشنٹس آئے ہیں ڈاکٹر علی, آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جب میں نے ان سے ہسٹری لی ہے اور بہت سی ان کی ہسٹری میں گیا ہوں سے وہ کی ہے, تو کہہ رہے سر ہم نے رات کو صرف ایک سیشن کیا تھا. اچھا, یعنی کہ ایک دفعہ لیا تھا. I had never it before. میں نے کبھی پہلے لی ہی نہیں ہے. میں رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, 1-2 سگریٹ ہم نے پی ہیں, میری یہ حالت ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور فل فلیج سائیکوسس میں آتے ہیں, اور 8-10 بندوں کے ساتھ انہوں نے پکڑا ہوتا ہے. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں کس حال میں آتے ہیں, جب سائیکوسس میں آتے ہیں اور جب ایگریسو سائیکوسس میں آتے ہیں. سر لیکن اب تو چرس کو پیچھے ایک اور چیز چھوڑ گئی جس کو کرسٹل کہتے ہیں, میتھ کرسٹل کہتے ہیں, اور عام زبان میں اس کو آئس کہتے ہیں. آئس نے تو اور بھی تباہی مچا دی ہے. سستی ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, اور کک اس کی بڑی جلدی ملتی ہے. ہر بندہ امیر سے امیر, غریب سے غریب, دونوں ایکسٹریم کو اس نے ٹچ کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو میڈیکل میٹامفیٹامین کہتے ہیں نا. یہ بیسیکلی اسٹیمولنٹ ہوتا ہے, دماغ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, سی این ایس اسٹیمولنٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, یہ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے. مطلب ایک طرح سے وہ نہیں, ہائپومینک فیز میں آپ نے پیشنٹ دیکھے ہوں گے جو ہمارے پاس بائی پولرز آتے ہیں, بائی پولر ڈپریسو, بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے جو پیشنٹس آتے ہیں, اس میں جو ہائپومینیا فیز میں جو پیشنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ بہت خوشی کا اظہار, ٹاکسک خوشی, بہت زیادہ ایلیٹڈ, بہت زیادہ انرجیٹک, اور نیند بالکل غائب ہو جانا, اور بڑے خوش اخلاق طریقے سے ملنا, اور بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. اب وہ نشہ لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ایکٹیو فیز ہوتا ہے میٹ کا جو تھوڑا سا گھنٹہ 2 کے بعد پھر ایک ڈپریسو فیز میں لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ڈپریسو فیز ہوتا ہے نا, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں تو یہ بڑا انجوائے کر رہا ہے. اب وہ ڈپریسو فیز میں جب یہ ہوتا ہے, پھر یہ کیا کرتا ہے, اگین وہ اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے فار نیکسٹ ڈوز. ایک سیٹنگ میں وہ ملٹیپل ٹائم یہ کرتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہائپومینیا سے ڈپریشن کی طرف سوئچ ہے, یہ بہت جلدی, اس وجہ سے اتنا خطرناک ہے. بہت زیادہ. مطلب مثال کے طور پر کوئی بندہ چرس نہ پیے, وہ 4-5 دن تک سروائیو کر جاتا, اس کے بعد اس کو ایسے سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں جس کو ہم وڈرول بولتے ہیں. لیکن میٹ ایسا ہے, میٹ اگر ایک ڈوز آپ نے مس کر لی, مثال کے طور پر آج آپ نے لی ہے اور آپ نے کل کا گیپ دے کے پرسوں لینی ہے, تو ود ان ڈفرینس آف 1 day آپ کو وڈرول سمٹمز اسٹارٹ ہو جائیں گے. دیکھیے اتنی ہیروئن کا وڈرال تو 2-3 دن لیتا ہے, میٹ کا بہت جلدی لیتا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ ہائپومینک اور ڈپریسو جو اس کے وہ ایپیسوڈز آتے ہیں نا, یہ جو چینج ہوتا ہے, یہ بہت جلدی ہے. اب سر ہم نے اتنی بات کی, اس کا علاج بھی ہوتا ہے, اور علاج, اس کا مستند علاج لوگوں نے جگہ 2 نمبر جگہ بھی کھولی ہوئی ہیں, لیکن اس کا اصل علاج جو ہے آپ کو چاہیے کہ ایک مستند سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں, اگر آپ انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش, افغانستان, جدھر بھی سن رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ ایک مستند سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں جو ڈاکٹر ہوتا ہے. کیونکہ لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پاتے کہ جب نشے یا نشہ ور ادویات سے ہم ہوتے ہیں تو کس کے پاس جائیں. آپ سب سے پہلے گوگل کریں کہ میرے قریبی سائیکیٹرسٹ کون ہے, چاہے جدھر بھی بیٹھے, چاہے وہ حیدرآباد میں, سکھر میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, پشاور میں, کوئی بھی ہو, لیکن سائیکیٹرسٹ اس کا علاج کرے. بس میری لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے. دیکھیں, اگر میرے پیٹ میں درد ہوگا نا, ٹھیک ہے, مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا مجھے اسٹمک میں پین ہو رہی ہے, اور میں نیورو سرجن کے پاس جا رہا ہوں, یہ میرے اندر ہی کوئی وہ ججمنٹ کی کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ میں کر نہیں سکتا ہوں, جج نہیں کریں گے, واٹ از مائی پرابلم, ہو از دا سالور. ٹھیک ہے, سالور تو اللہ ہوتا ہے. وہ مطلب کون سا بندہ ہے جو مجھے ری ڈائریکٹ کرا سکتا ہے, جو مجھے صحیح کرا سکتا ہے. سو سیم از وتھ, اسی طرح ہے کہ جو نشے کا پیشنٹ ہوگا اس کو ڈیل سائیکیٹرسٹ کرے. دوستو, اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.